فقد قال الصادق علیہ السلام أطافي الإسلام ثلاثة الصلاة والزكاة والولاية لا تصح واحدة منها إلا بصاحبتيها۔ گناہان کبیرہ کے سلسلہ میں ترک صلاۃ متعمداً یعنی جان بوجھ کر نماز کو ترک کرنا، نماز نہ پڑھنا، اس موضوع پہ گفتگو ہو رہی تھی۔ حدیث مبارکہ کی تلاوت کر دی۔ آج سے اسی سلسلہ کا ایک نیا موضوع مانع زکوٰۃ۔ جو شخص زکوٰۃ کو روکتا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ زکوٰۃ کو روکنے والا یا زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، یعنی جس پر شرعی شرائط کے ساتھ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ جس طرح کہ جان بوجھ کے بلا وجہ بغیر کسی عذر کے نماز کو ترک کرنے والا شخص بھی بعض احادیث مبارکہ کے مطابق کافر شمار ہوتا ہے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے نزدیک، اسی طرح مانع زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا شخص بھی ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے نزدیک کافر شمار ہوتا ہے۔ اس حد تک یہ گناہ کبیرہ بہت بڑا گناہ ہے، زکوٰۃ سے فرار کرنا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا۔ اس بات کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ انسانی معاشرے کے جو رویے ہوتے ہیں ان میں بسا اوقات اہمیت والی چیزوں کو کم اہمیت بنا دیا جاتا ہے، اور جن کی اہمیت کم ہوتی ہے ان کو زیادہ اہمیت والا بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اور یہی بہت بڑا اشتباہ اور بہت بڑی غلطی ہے کہ اہم امور کو اہمیت دینے کی بجائے انسان کم مرتبے والے اہمیت رکھوانے والے امور کو زیادہ اہمیت دینا شروع کر دے۔ ہمارے معاشرے میں یہ عام رواج ہے کہ ہم اہم کاموں کو اہمیت نہیں دیتے، ان کے مقابلے میں غیر اہم کاموں کو اہمیت دیتے ہیں، اگرچہ وہ فی نفسی اہمیت رکھتے ہوتے ہیں، لیکن اس کام کے مقابلے میں جسے ہم ترک کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں ان کی اہمیت کم ہوتی ہے۔ بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ ہم واجبات اور محرمات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے یا کم اہمیت دیتے ہیں، اس کے مقابلے میں مستحبات کو ہم بڑی اہمیت اور بڑے تیاری سے اور بڑی آمادگی سے انجام دیتے ہیں۔ مکروہات کی نسبت جو ہے وہ ہم زیادہ اہمیت کے قائل ہوتے ہیں محرمات کی نسبت۔ تو یہ ایک ایسا معاشرتی فساد ہے جو قابل حل نہیں ہے۔ ہم اگر کسی قانون کو مانتے ہیں تو اس کو ماننے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ قانون جس چیز کو اہمیت دے رہا ہے ہم نے اس کو ہی اہمیت دینی ہے۔ ہم ہر قانون کے مقابلے میں اپنا ایک معیار بنا لیتے ہیں۔
شاید پہلے بھی ایک دفعہ کسی خطبے میں کہہ چکا ہوں کہ آپ کسی شخص کو معاشرتی قانون سے، شرعی قانون سے، عقلی قانون سے، کسی بھی قانون سے مجرم ثابت کر سکتے ہیں کسی غلطی کی وجہ سے، اور جب وہ ہر طرف سے گھر جاتا ہے تو آخر میں ایک جملہ یا اس مفہوم کا جملہ ادا کرتا ہے کہ میرا ضمیر نہیں مانتا۔ اب اس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ بھائی آپ کا ضمیر نہیں مانتا، آپ کا ضمیر اتنی اہمیت والا ہے کہ اس کے مقابلے میں ہم عقل کے فیصلے کو چھوڑ دیں، معاشرتی قانون کو چھوڑ دیں، شریعت کے قانون کو ہم پس پردہ ڈال دیں اس لیے کہ صاحب کا ضمیر نہیں مانتا۔ قانون کو ماننے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ میرا ضمیر مانے یا نہ مانے۔ قانون جسے اہمیت دے رہا ہے، میں اگر قانون کا پابند ہوں تو مجھے اس چیز کو اہمیت دینا پڑے گی۔ جن لوگوں کے خرچے کسی شخص پر واجب ہوتے ہیں، واجب النفقہ، جن کے نفقات کسی پر واجب ہوتے ہیں، ان کو سخاوت کا دیکھا بہت شوق ہوتا ہے، سخاوت کیے جا رہے ہیں۔ جن کا نفقہ واجب ہے ان کے واجب نفقہ کوئی پورا نہیں کر رہے۔ ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بڑا شوق ہے، بہت اچھی بات ہے، یہ قابل تعریف بات ہے، قابل عظمت بات ہے، قابل احترام بات ہے۔ لیکن میں اپنے خیال سے اور من گھڑت معیار سے کیا سے تول سکتا ہوں؟ اپنے معیار سے میں ایک معیار بناتا ہوں اور پھر اس کام کا اجر اللہ سے چاہتا ہوں، یعنی خواہش پرستی کیا، خود پرستی کیا ہے اور اس کام کا اجر اللہ سے چاہتا ہوں۔ یہ ہو سکتا ہے؟ ہم بہت سے مسائل میں اس قسم کی غلطیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اس قسم کی غلطیوں میں۔ جتنے بھی شرعی واجبات ہیں مالی، اور جتنے بھی وہ موارد ہیں جن موارد میں انسان خداوند متعال کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، شرعاً جس جگہ پہ خرچ کیا جا رہا ہے اس کے درجے ہیں۔ آپ اللہ کی رضایت کے لیے خرچ کرنا چاہتے ہیں، سب سے زیادہ اہمیت والا مورد ہے آپ کے والدین۔ والدین خیراتی ادارے سے دوائیں لے رہے ہیں، بیٹے صاحب جو ہے وہ ایئر کنڈیشن مسجد تعمیر کرا رہے ہیں۔ کمال! جس کا گھر ہے وہ کہتا ہے کہ ان کو اہمیت دو، اور یہ اس کے مقابلے میں اپنے معیار سے کہہ رہے ہیں نہیں، میں نے اس کام کو اہمیت دینی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آتے ہیں رشتہ دار۔ آپ پہ زکوٰۃ واجب ہوئی ہے، اس کا سب سے اچھا مصرف یہ ہے کہ آپ نے رشتہ داروں میں سے جو مستحق ہے انہیں دینا ہے۔ اور پھر ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ڈھنڈورا پیٹیں گے، دکھلاوا ہو جائے گا، پیسے بھی گئے، ملنا بھی کچھ نہیں۔ خرچ کر دیے، بس کر دیے۔ نیکی کر دریا میں ڈال، ہم اسے منفی معنی میں استعمال کرتے ہیں، نیکی کر دریا میں ڈال۔ یہ حقیقت ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، یعنی جب انسان نیکی کرتا ہے تو ایسے سمجھے کہ میں نے دریا میں وہ چیز ڈال دی ہے، اب اس کا تذکرہ کرنے کی ضرورت
نہیں ہے. ہم جس پہ نیکی کرتے ہیں اگر وہ اس کا کوئی اچھا جواب نہیں دیتا تو ہم کہتے ہیں کہ نیکی کا دریا میں ڈال، یعنی میں نے نیکی کی تھی، اس کا کوئی مجھے معاوضہ نہیں ملا. ویسے میرا سوال ہے اپنے سے بھی اور آپ سے بھی، ہم نیکیاں جو ہیں وہ دوسرے سے اس کا صلہ لینے کے لیے، مثلا میں بھائی پہ نیکی کر رہا ہوں، دوست پہ کر رہا ہوں، کسی مومن پہ کر رہا ہوں، تو میں اس شخص جس پہ نیکی کر رہا ہوں اس سے اجر اور صلہ لینے کے لیے یہ کر رہا ہوں. ہاں کہنے میں تو ہم کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، لیکن اگر تھوڑی سی بھی ہمیں اس سے خلش ہو جائے، تھوڑا سا اس پہ غصہ آ جائے، تو پھر ہم وہ ساری لسٹ ہر بندے کو سناتے ہیں. دیکھیں جی اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا، میں نے اس کے فلاں جگہ پہ یہ کیا تھا، فلاں وقت یہ کیا تھا، اس مشکل میں یہ پھنسا ہوا تھا، میں یہ کیا تھا. تو بھائی اگر اللہ کے لیے کیا ہے، الیاذ باللہ، اللہ ساری کائنات کا علم رکھتا ہے، آپ کی نیکی اللہ کو بھول گئی ہے کہ آپ کو بار بار بتانے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ دل و دماغ میں گزرنے والے خیالات کا وہ علم رکھتا ہے، اور آپ کی ہوئی نیکی الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، اسے کیا بھولنی ہے؟ یہ نیکیاں اور برائیاں اس کی مخلوقات کو نہیں بھولتی. قیامت والے دن ہر وہ جگہ جس پر انسان نے نماز پڑھی ہوگی، بارگاہ الہی میں جا کر انسان کی گواہی دے گی کہ اس نے یہاں نماز پڑھی تھی. جس جگہ پہ اس نے برائی کی ہے وہ جگہ جا کے اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے روز اس عدالت میں گواہی دے گی کہ میرے پہ کھڑے ہو کر اس نے یہ برائی کی تھی. تو میری نیکی بھول گئی، مجھے بار بار بتانے کی ضرورت ہے؟ یہ سارے کا سارا معمہ اس سے تعلق رکھتا ہے کہ جناب شیطان کو ہماری نیکیاں جو ہیں وہ پسند نہیں ہیں. وہ تار میں بیٹھے ہوتے ہیں، حضرت جناب صاحب بہت تجربہ کار ہیں. جب کوئی نیکی کرتا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے، پھر وہ منصوبہ سازی شروع کر دیتا ہے کہ اچھا کر لی ہے، قابو آ جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں. پھر وہ جناب اس نے کی، اس کے بیٹے سے ملے، دیکھا آپ کا باپ کیا کر رہا ہے، میں نے یہ کیا تھا. دیکھا آپ کا دوست کیا کر رہا ہے، میں نے یہ کیا تھا. تو اب یہ صرف نیکی صرف اشتہار رہ گئی ہے، اب یہ نیکی نہیں ہے. اسلام کے بہت سے اعمال ہیں جن کا ایک دوسرے سے تعلق ہے، بالکل ایسے ہی تعلق جیسا کہ بجلی کے دو تاروں کا ہوتا ہے. بجلی کا ایک منفی اور ایک مثبت، گرم اور ٹھنڈی، یہی ہوتا ہے نا. اگر ایک تار کا کنیکشن ہو اور دوسری جو ہے اس کا کنیکشن نہ لگا ہو تو بجلی کام کرے گی؟ ہاں اگر گرم پہ ہاتھ رکھیں تو پھر وہ تو کام کرے گی، لیکن موٹر کو یا مشینری کو نہیں چلا سکے گی. وہ گرم پہ بھی جب ہاتھ رکھے انسان تو کام کرتی ہے اس صورت میں جب دوسرا کنیکشن اس کے ساتھ لگا ہو. زمین کا ارتھ اگر زمین پہ کھڑا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس نے کام کرنا ہے، ارتھ لگ گیا ہے. اور اگر وہ ارتھ زمین والا یا دوسرا ارتھ وہ اس کے ساتھ نہیں لگا ہوا تو اس نے کام نہیں کرنا. اسی طرح اس حدیث میں جو آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے حضرت صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، آپ کے نازک مزاجوں پہ گراں تو گزرے گا، لیکن حقیقت ہے جیسے معصوم نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے. کوئی کسی محقق کے، کسی مولوی کے، فیس بکی محقق کے یہ کلمات نہیں ہیں، یہ معدن رسالت سے نکلی ہوئی الفاظ ہے. فرمایا کہ اسلام کی 3 بنیادیں ہیں، اصافی الاسلام ثلاثۃ.
3 چیزیں اسلام کی بنیاد شمار ہوتی ہے: الصلاۃ والزکوٰۃ والولایہ، نماز، زکوٰۃ اور ولایت اہل بیت علیہم السلام۔ جو اس میں نقطہ حضرت نے ارشاد فرمایا اور جس کی طرف توجہ دلائی وہ ذرا ذہن نشین فرما لیں۔ فرمایا کہ لا تصح واحدۃ منہا الا بصاحبتیہا، 3 چیزیں بنیاد بنائی، فرمایا ان 3 میں سے کوئی ایک بھی باقی 2 ساتھیوں کے بغیر صحیح واقع نہیں ہوتی۔ یعنی آپ چاہتے ہیں نماز صحیح ہو، زکوٰۃ اور ولایت اسے چاہیے، زکوٰۃ صحیح ہو، نماز اور ولایت چاہیے اس کی صحت کے لیے، اور چاہتے ہیں کہ ولایت اہل بیت صحیح ہو تو اسے 2 اور چیزیں ساتھ چاہیے: زکوٰۃ اور نماز۔ آپ کے مزاج کے موافق نہیں ہے، گرم ہے یہ چیز، کڑوی ہے، تب بھی حقیقت یہی ہے، کیونکہ معصوم نے جب بتا دیا کہ ان میں سے کوئی ایک دوسرے 2 کے بغیر صحیح واقع نہیں ہوتی۔ اب دنیا کا کوئی سائنسدان، دنیا کی کوئی طاقت وہ اس میں ترمیم نہیں کر سکتی۔ خدائی نمائندے کی بتایا ہوا اصول ہے، قاعدہ ہے، قانون ہے جو استثناء پذیر نہیں ہے۔ میرے لیے بھی یہی ہے، آپ کے لیے بھی یہی ہے، طاقتور کمزور سب کے لیے یہی ہے۔ چاہتے ہیں کہ میری نماز صحیح شمار ہو، زکوٰۃ اور ولایت اہل بیت علیہم السلام کی ضرورت ہوگی، ساتھ ہوں گی نماز صحیح، زکوٰۃ صحیح ہو، نماز اور ولایت اہل بیت علیہم السلام کی ہمراہی چاہیے۔ ولایت اہل بیت علیہم السلام صحیح شمار ہو، اللہ کی بارگاہ میں نماز اور زکوٰۃ اس کے ساتھ چاہیے۔ چونکہ مقرون ہے زکوٰۃ نماز کے ساتھ، قرآن کریم کی اکثر آیات میں نماز اور زکوٰۃ کا خداوند متعال نے دونوں کو ملا کے تذکرہ کیا ہے۔ 10 آیات ہیں جن میں زکوٰۃ اور نماز کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے، اور اہل بیت علیہم السلام نے اسی چیز کو دلیل بنایا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک دوسرے کے بغیر مکمل بھی نہیں ہوتی اور صحیح بھی واقع نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ جس طرح نماز کے لیے شرائط ہیں، نماز کے واجب ہونے کے لیے شرائط ہیں، نماز کے انجام دینے کے لیے شرائط ہیں، اسی طرح زکوٰۃ کے لیے بھی شرائط ہیں۔ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے بھی شرائط ہیں اور اس کی ادائیگی کے لیے بھی شرائط ہیں، جو فقہی کتابوں میں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ ان کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ بارگاہ رب العزت میں مسررانہ دعا ہے کہ